کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ہمیشہ پرسکون، خوشحال اور محبت بھرا رہے؟ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی کچھ چھوٹی چھوٹی سی عادتیں شیئر کر رہی ہوں جو گھر کے ماحول کو خوبصورت اور جنت جیسا بنا دیتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں سکون، صفائی، محبت اور برکت لانا چاہتے ہیں نا تو یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ اور خوبصورت سے سمپل سے سادہ سی کچھ ٹرکس فالو کرنے لگے ہیں ہم۔ کچھ میں آپ کو پوائنٹس بتانے لگی ہوں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں برکت، خوشحالی، ہمیشہ خوشگوار گھر کو رکھ سکتے ہیں۔ میرا ٹاپک بھی بڑا خوبصورت ہے۔ السلام علیکم، دس از شازیہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شازیاز کچن۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہوئے میں یہاں پر جو ہے وہ آندھی آ گئی تھی، کیونکہ پنجاب میں جو ہے وہ کافی زیادہ بارشیں اور آندھی طوفان تو ہر روز کا معمول بن چکا ہے۔ موسم الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ رات میں بڑا ہی خوشگوار اور خوبصورت اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی رات جو ہے وہ آندھی طوفان آیا تھا کافی، تو میرا گھر میں کافی مٹی اور ڈسٹ وغیرہ آ گئی تھی، تو صبح میں نے کہا جھاڑو پوچھا لگانے سے بہتر ہے میں بھی آپ کو یہی ٹرک بتاؤں گی کہ کونے سے نہ تو مٹی نکلتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس طریقے سے صفائی ہوتی ہے۔ چاہے 4 بار بھی آپ پوچھی لگا لیں گے نا، تپڑی لگا لیں گے، تو آپ کی جو ہے نا وہ گھر میں سے مٹی نہیں جائے گی۔ ایسے فیل ہوتا رہے گا کہ جیسے چلیں گے نا تو جو ہے مٹی مٹی سی ہے، تو تھک بھی جائے گی آپ اس سے۔ اس کا میں واحد اور آپ کو آسان سی ٹرکس بتاتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کر اس کو جو ہے واش کر لیں ایک دفعہ، تو بالکل پرسکون ہو جائے گا۔ اوپر سے وائپر لگا دیں، آپ یقین جانیں کہ آپ کا گھر اتنا صاف ستھرا اور بہترین ہو جائے گا کہ کہیں سے کونوں خدروں سے بھی ساری مٹی ڈسٹ ساری آرام سے نکل جائے گی، واش ہو جائے گی، اور اتنا زیادہ تھکیں گی بھی نہیں۔ میرا پائپ جو ہے وہ نیچے گراج میں پڑا ہوا تھا، گراج کو لاک لگا ہوا تھا، تو اس لیے بس بچوں نے بھی میرے ساتھ مل کے جو ہے وہ ساری ہیلپ آؤٹ کی۔ الحمدللہ میرے بچے جو ہے وہ کافی شوق سے، میری بچیاں کام کرتی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ میں تھکتی نہیں ہوں، میرے ساتھ جو ہے فٹافٹ اتنے شوق سے کام کرتے ہیں۔ پانی ڈالتی گئی اور میں نے جو ہے وہ وائپر اور جو ہے جھاڑو لگا دیا میری ایک بچی نے، اور ساتھ ہی ہم نے مل کر جو ہے وہ پورے گھر کی جو ہے وہ واش کر لیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنا زیادہ پھر جو ہے وہ تھکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ کافی گرمی دن کا ٹائم ہو گیا تھا۔ صبح صبح ہم نے یہ کیا تھا، ناشتہ وغیرہ کیا، تو اس کے بعد دن کا ٹائم ہو گیا، تو پھر دن میں جو ہے وہ ہلکا پھلکا سا میں نے کھانا بنایا۔ میں نے کدو کا رائتا بنایا، اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس گرمیاں آپ اس ریسیپی سے کدو کا رائتا ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی لذیذ اور عمدہ ترین بنے گا وہ۔ آگے میں آپ کے ساتھ کدو کا رائتا بھی شیئر کر رہی ہوں، اینڈ تک میری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ سبھی پوائنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کو اکنالج ضرور کیجیے گا۔ تو آئے ون بائی ون جو ہے وہ ہم پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اپنا خوبصورت سا ٹاپک جو ہے نا کہ میرا گھر ہمیشہ خوشگوار کیوں رہتا ہے، کیونکہ میں یہ چھوٹی چھوٹی سی عادتیں اپناتی ہوں اور فرق آپ کے سامنے آپ آنکھوں سے دیکھیں، یہ گھر کی خوشحالی اور خوبصورتی کے راز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ نمبر 1، دن کا آغاز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں۔ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، دعا پڑھتے ہوئے اٹھیں، بسم اللہ پڑھ کر دن کا آغاز کریں۔ آپ یقین جانیں کہ آپ کا جو ہے وہ آدھے سے زیادہ تو ذہنی تھکاوٹ جو ہے وہی ختم ہو جاتی ہے، آپ بالکل فریش ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دن کا آغاز کرتی ہیں، دعا پڑھتی ہیں اٹھنے کی۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب آپ یہ پڑھ کر اٹھتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی جو ہے وہ دن کا آغاز بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو سلام دعا ڈالنے کی عادت ڈالیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اے رب جلیل، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک دن اور خوبصورت اپنے پیاروں کے ساتھ جینے کے لیے عطا فرمایا، آمین ثم آمین۔ شکر ادا کرنے والی جو عادت ہوتی ہے نا گھر میں برکت اور سکون پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2، بستر اور کمرہ جو ہے نا وہ ترتیب سے رکھے۔ جیسے ہی آپ اٹھتی ہیں نا سب سے پہلے جو ہے نا وہ صاف ستھرا ماحول جو ہے نا وہ ذہن کو سکون دیتا ہے۔ اپنے بستر کو سیٹ کرنا نہ بھولیں، فوراً اپنے بچوں کے اندر بھی عادت ڈالیں کہ جیسے اٹھے تو اپنا بستر جو ہے وہ سیٹ کر کے باہر نکلیں، تاکہ جو ہے وہ آپ باہر کے کچن وغیرہ کے ناشتے سے فارغ ہو کر آپ جب روم میں آئیں تو آپ کو سیٹ ملے، تو آپ کا ذہنی طور پر آپ ڈپریشن میں نہ جائیں اور آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں کہ جی ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ گھر بھی بالکل سیٹ ہے۔ نمبر 3، ہر وقت جو ہے نا وہ شکایات نہ کریں۔ جو عورتیں ہر وقت شکایات کرتی ہیں نا وہ جو ہے نا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتی ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے نا وہ جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ خوش مزاجی جو ہوتی ہے نا وہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بناتی ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کریں، اور شکر الحمدللہ بجا لاتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہر ٹائم شکایات کے انبار لگاتی رہیں اور میرے پاس تو یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے۔ آپ بڑی بڑی چیزوں کو اور بڑے بڑے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی لائف اسٹائل کو دیکھ کر اپنی کٹیا میں آگ مت لگائیں۔ اللہ نے آپ کو جو عطا کیا ہے وہ بہت بہترین ہے، وہ کسی کے پاس نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس ذہنی سکون ہونا چاہیے، گھر میں خوشحالی ہونی چاہیے، آپ کا شوہر آپ سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، بچے آپ سے پیار کرنے والے، آپ کی بات سننے والے ہونے چاہیے، فرمانبردار ہونے چاہیے۔ آپ ان کے اوپر ٹائم لگائیں، نہ کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں جو آپ کو نہیں مل سکتی ہیں۔ جو ملی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہے ہر ٹائم۔ نمبر 4 پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک وقت سب مل کر ضرور بیٹھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹائم اسپینڈ ضرور کریں۔ آج کل کے سوشل میڈیا دور میں ہر کسی کے پاس موبائل ہے، موبائل موبائل موبائل، بس یہی ہو کر رہ گئے۔ مصروفیات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں تو بس سوشل میڈیا اور موبائل اور انسان ہوتا ہے۔ بس ایسے نہیں کریں، چائے کے لیے بیٹھے یا کھانے کے لیے جو چند منٹ جو ہے نا وہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ ضرور بیٹھے اور ان کو جو ہے نا وہ گپ شپ ضرور کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ خاندان آپ کے قریب لاتی ہیں یہ چیزیں، آپ کا جو ہے وہ کنبہ جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ اور خوبصورت سا ہو جائے گا، اور ایک خوشگوار سا ماحول ہوتا ہے، بانڈنگ ہوتی ہے آپ کی فیملی کے ساتھ۔
नंबर 5 पॉइंट, घर में खुशबू का माहौल बनाएं। अच्छी जो है ना वो खुशबू जो होती है ना वो घर के माहौल को मज़ीद खुशगवार बनाती है। जैसे कि आपने सफाई वगैरह की है तो कोई भी आप फ्रेगनेंस जो है वो जो एयर फ्रेशनर है वो आप रूम में स्प्रे कर दें, या आप कलियाँ वगैरह हैं जैसे आप तपड़ी लगाती हैं तो फ़िनाइल का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे जो है वो घर में से नागवार सी स्मेल जो है वो चली जाती है। सुबह उठते ही दरवाजे खिड़कियाँ आप ज़रूर खोलें ताकि बाहर की ताज़ा फ्रेश आबो हवा आपके घर में आए और आपके घर की जो एक स्मेल सी है वो नमी या जिस तरह की होती है बंद घरों में, फ्लैट्स हैं जो बंद घर हैं, बाहर की ताज़ा हवा से आपका घर जो है वो बहुत खुशगवार और खूबसूरत सा हो जाता है। नंबर 6 पॉइंट, बच्चों और घर वालों से मोहब्बत भरे अल्फाज बोलें, ज़रूर बोलें। ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नर्म लहजा घर में सुकून पैदा करता है। आप अपने घर वालों के साथ पोलाइट तरीके से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बात करने की आदत डालें। चिल्ला चिल्ला के, चीखों पुकार से, बदतमीज़ी से बात करना एक दूसरे से दूरी पैदा करती हैं ये सब चीज़ें। नर्म लहजा, प्यारा लहजा, इत्तेफाक से बैठना, इत्तेफाक से बात करना, प्यार से बात करना, एक दूसरे की बात को सुनना, ये सब जो है वो एक दूसरे को और बहुत ज़्यादा करीब करता है और घर के माहौल को खुशगवार बनाता है। नंबर 7, रोज़ाना सफाई की आदत अपनाएं, खुद भी अपनाएं, अपने बच्चों को भी थोड़ी बहुत ज़रूर सफाई ज़रूर करें। जो है यहाँ पे मैं भी ये देखे जी मेरे बच्चे भर भर के मुझे बाल्टियों में पानी दे रहे थे, घर के जो भी बर्तन थे उनमें, क्योंकि पाइप नीचे था, स्टोर में था तो वो बंद था, लॉक था, इनके बाबा के पास चाबी थी, वो काम से गए हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो जी इसी तरह से हम घर की सफाई कर लेते हो, कोई मसला नहीं है। तो साथ ही मैं आपके साथ ब्लॉग भी शेयर कर रही थी। अब आप लोग कहेंगे तो सही कि देखिए जी ये किस तरीके से वॉश कर रहे हैं, पाइप होना चाहिए, नहीं है पाइप तो कोई मसला नहीं है, हमारे बर्तन तो है अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनसे ही बाल्टियों में पानी डालकर हमने जो है वो अपना गुजारा कर लिया, अपने घर को क्लीन कर लिया, वॉश किया और इतना मज़ा आया, इतना इंजॉय किया सबने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही अगर आप भी अपने घर को अपने बच्चों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें, उनको लगाएं, तो एक तो बच्चियों के अंदर आदत पैदा होती है काम करने की, और दूसरा जो है वो बच्चियाँ बड़ी खुश होती हैं, बहुत मज़ा आता है। इतनी मिट्टी आ गई थी, ये देखिए इतनी ज़्यादा मिट्टी आ गई थी कि पूरे घर में फिर मैंने सोचा कि पानी जो है वो ज़ाया करने की बजाय बेहतर है कि थोड़े पानी से ही, क्योंकि पोची में बहुत ज़्यादा तपड़ी में पानी ज़ाया होना था, वॉश होनी थी, फिर उसको 2-3 दफ़ा भी लगाते तो भी मिट्टी घर से ना निकलती, तो मैंने सोचा कि ये इसी तरीके से ही हम जो है वॉश भी कर लेते हैं, घर को वॉश भी हो जाएगा और 2-3 दिन आराम से सुकून से गुजर जाएंगे और घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। पर 8 पॉइंट, हर नेमत पर शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। जितना ज़्यादा शुक्रगुजारी जो है ना वो दिलों में खुशी और इत्मीनान पैदा करती है। जितनी ज़्यादा शुक्रगुजारी होगी ना उतनी ज़्यादा आपके दिल नरम और साफ़ और आप बिल्कुल जो है वो सुकून में रहेंगे। आपके अंदर जो है ना वो अफरा तफरी का आलम नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना अदा करना चाहें उतना ही कम है। खाना खाने के बाद आप ज़रूर दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि अल्लाह ताला ने चाहे एक सूखी रोटी ही आपको क्यों नहीं अता की है, मिर्च के साथ, सादा अचार के साथ, या कोई भी है सादी रोटी आपको मिली है, आप ज़रूर शुक्र अदा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। ठंडा पानी पीने के बाद भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, एक सादा पानी का गिलास पीने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र ज़रूर अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर कहें। ये चीज़ें आपके अंदर जो है ना वो आजिज़ी, इंकिसारी और दिल को सुकून देने वाली ये चीज़ें होती हैं, दिल को खुशी पैदा करती हैं, दिल में एक अजीब सी इत्मीनान पैदा होता है, अफरी तफरी का आलम नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा की डिमांड में आप नहीं फंसते हैं, फिर आपकी लालच नहीं आपके अंदर आती है, आप शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाते हैं। नंबर 9, रात को सोने से पहले जो है ना वो कमरा, घर को या कमरे को, जो भी आपकी चीज़ें हैं घर को समेट दें। सुबह जब साफ़ और मुनज़्ज़म घर देखकर आपका जो है ना वो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। 5 से 10 मिनट आप ना मोटी मोटी चीज़ें जैसे कवर, बेडशीट्स और शीट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें मोटे मोटे जो है वो आप कुशन वगैरह ये सारी चीज़ें आप समेट कर सोएंगे, किचन को साफ़ करके सोएंगे ना, आप यकीन जानें आप जैसे सुबह उठती हैं, आप आते हैं घर में तो आप बाहर आकर देखते हैं तो आपको टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम आपको साफ़ सुथरा समेटा हुआ मिलता है ना, तो आपको दिल को बड़ी सुकून और खुशी मिलती है। फिर जो है वो नीचे की रह जाती है डस्टिंग वगैरह और झाड़ू पोछे का काम रह गया, वो आप एक दिन छोड़कर भी कर सकती हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो इतना ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डालने की भी कोशिश ना करें। आप जो है वो घर को एक दिन छोड़कर भी एक दिन साफ़ कर सकती है, लेकिन डस्टिंग वगैरह आप जो है वो डेली रूटीन पे कर लें। उससे क्या होगा, आप अपनी बच्चियों को भी लगा लें, बेड की और कोना वगैरह की और चीज़ों की आप सफाई कर लें, उस पर मिट्टी वगैरह, धूल मिट्टी लगती है ना तो वो ज़्यादा बुरी लगती है, वो ज़्यादा घर में ऐसी लगता है। आप सेटिंग कर लें, आप यकीन जानें आपके घर से बड़ी एक प्यारी सी खुशगवार सी जो है ना वो एक महक आती है और आपका जन्नत जैसा घर महसूस होता है। घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम ही नहीं है, बल्कि मोहब्बत, सुकून और छोटी छोटी सी जो है ना वो खूबसूरत सी आदतों का नाम है। अगर हम रोज़ाना इन मामूली सी बातों पर ना तवज्जो देंगे ना तो हमारा घर वाकई जन्नत जैसा महसूस होने लगेगा। मैंने भी जब से ये चीज़ों को फॉलो करते हुए इन टिप्स को छोटी छोटी सी को अपनाया है ना, आप यकीन जाने मेरा घर बहुत ही खुशगवार और खूबसूरत और जन्नत जैसा मुझे मालूम होता है, क्योंकि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारी ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्लास की लाइफस्टाइल को देखकर अपनी जो उनको अल्लाह पाक ने अता किया है उसमें नाखुश रहती हैं। ऐसा नहीं करें, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता किया है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आर या शर्मिंदगी महसूस ना करें। मुझे
یہ آج چیزیں دکھاتے ہوئے مجھے کچھ شرم نہیں محسوس ہو رہی کہ میرا بہت بڑا محل، میرا جو مجھے اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ کروڑوں بار شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے مجھے یہ سب عطا کیا۔ میں تو شاید اس لائق بھی نہیں تھی۔ یہ سوچ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، جب چھوٹی چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم شکر ادا کرتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت آٹومیٹکلی آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے اندر یہ عادتیں ضرور اپنائیں۔ اور ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ یہاں پہ کدو لے لیا تھا۔ یہاں پہ جو کدو ہے وہ میرا میں نے 2 کدو لے لیے تھے۔ 2 کدو میری فیملی کے حساب سے بہت ہے، آپ بھی زیادہ بھی لے سکتی ہیں۔ فیملی کے حساب سے رائتے میں 2 کدو لیے تھے اور 2 ہی چھوٹے چھوٹے پیاز چاپ کر لیے تھے، اور ہری مرچیں، پودینہ اور ہرے دھنیا کو میں نے جو ہے وہ لہسن کی ایک گٹی کو میں نے پیس لیا تھا، کنڈی میں پیس کے وہ میں نے علیحدہ سے پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا۔ کدو کو میں نے بوائل کیا، اس کو چھوٹے چھوٹے سے کیوبس میں کاٹ کر اس کو میں نے، آپ کدوکش بھی کر سکتی ہیں، میری سسٹر کدوکش کر کے ڈالتی ہے، مجھے کدوکش کے جو ہے وہ زیادہ مزہ نہیں کرتا، مجھے ایسے چھوٹے چھوٹے سے پیس جب آتے ہیں منہ میں تو مجھے بہت مزے کا لگتا ہے۔ میرے ہسبینڈ کو بھی یہ زیادہ پسند ہے۔ بس میں وہ اس کا پانی نچوڑ دیتی ہوں، بس ایسے چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کاٹتی ہوں، پھر اس کے بعد اس کا وہ بوائل کیا، اس کا پانی تھوڑا سا نچوڑ دیا، اور اس کو میں نے باؤل میں ڈال کر اوپر دہی آدھا کلو لے لیے، آدھا کلو ڈال کر اس میں جو ہے وہ نمک ڈال دیا تھوڑا سا، اور یہ ساری چیزیں ڈالی، کالی مرچیں تھوڑی سی ڈالی، اور تھوڑی سی لہسن کو میں نے جو ہے وہ باریک باریک کاٹ لیا تھا۔ اس میں 2 چمچ 2.5 چمچ میں نے 3 چمچ ڈالے ہیں، 2 سے 3 چمچ مکھن کے بٹر ڈال کر اس کو پگھلا لیا، اس میں نے ڈال دیا بٹر ڈال دیا، اور سوکھا دھنیا اور تھوڑا سا جو ہے وہ زیرہ ڈال کے اس کا اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ فرائی کر لیا تھا۔ تھوڑا سا فرائی کرنا ہے، لائٹ سا، جلانا نہیں ہے ہم نے بہت زیادہ، لہسن کو اور سوکھے دھنیا کو۔ سوکھے دھنیا کی کیا خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ! اللہ رب العزت کی یہ بڑی خوبصورت نعمتیں عطا کر ہے یہ کدو کا رائتہ۔ سادے سے سمپل سے انگریڈینٹس اور سادے سے طریقے سے میں نے بنایا، لیکن اتنا لذیذ بنا، اتنا لذیذ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ بھی ضرور، اور ساتھ میں لسی ضرور بنائیے گا، لسی اور کدو اور ساتھ روٹی، اور الحمدللہ سادہ سا کھانا لیکن بہت ہی لاجواب اور مزے کا بنا تھا۔ یہ سوچا کہ یہ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ساتھ میرا گھر بڑا صاف شفاف اور خوبصورت ہوا، میرے ذہنی طور پہ میں بڑی پرسکون خوشگوار ماحول کو دیکھ کر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اللہ کا شکر، اللہ رب العزت کا۔ اور جو ہے وہ کدو کا رائتہ بنایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا ہوگا آج لگا ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر کچن صاف کیا الحمدللہ۔ ملتے ہیں نئے بلاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔